بھارت کا یوم جمہوریہ اور کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ بھارت ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن مناتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب بھارتی آئین باقاعدہ بروئے کار لایا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت میں جس شخص ڈاکٹر امبیڈکر نے ملکی آئین کی تشکیل و تدوین کی، بھارتیوں نے کبھی اس کا نام عزت و احترام سے نہیں لیا، محض اس لیے کہ وہ اونچی ذات کا ہندو نہیں بلکہ دلت تھا۔ 26 جنوری کو سرکاری طور پر بھارت میں چھٹی ہوتی ہے اور مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پورے بھارت میں 24 سے 29 جنوری تک اس دن کے حوالے سے مختلف شو بھی منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تقریب کا بندوبست دہلی میں 26 جنوری کو کیا جاتا ہے۔ بھارت کے طول و عرض میں یہ دن قومی جذبے اور فخر کے ساتھ منایا جائے گا، لیکن مظلوم کشمیری اسے یوم سیاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کی آزادی بھارت نے سلب کر رکھی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہری گزشتہ 70 سالوں سے بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ لاکھوں کشمیری بھارتی مظالم کی وجہ سے شہید اور زخمی ہوئے۔ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بھارتی عقوبت خانوں میں اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں مظلوم اور نہتے کشمیریوں کو بھارتی ظلم و جبر سے خلاصی ملی ہو۔ آئے روز کشمیریوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والا بھارت خود کو جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار کہلواتا ہے، حالانکہ خود بھارت میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ابھی تک حقیقی آزادی نہیں مل سکی۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق بھارت میں اس وقت 67 علیحدگی کی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 چھوٹی تحریکیں ہیں۔ 162 اضلاع پر انتہا پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے، جبکہ نکسل باڑی تحریک نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ اس وقت بھارت میں ناگالینڈ، منی پور اور آسام وغیرہ میں یہ تحریکیں عروج پر ہیں، جبکہ بھارتی پنجاب میں خالصتان کی تحریک اور مقبوضہ کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ان تحریکوں میں شامل لوگوں کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھارت ان کے بنیادی انسانی حقوق تک کو پامال کر رہا ہے، اس لیے وہ بھارتی ظلم و جبر سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں آج بھی 50 کروڑ سے زیادہ افراد خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے والے بھارت کے ہاتھ دراصل ان لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگین ہیں۔